اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 14 سے درس ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیات تھی ان میں ہم وہ 7 قوانین کہ جن کے ذریعہ سے ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے اور ایک شاندار معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے، وہ 7 قوانین پڑھ کر آئے ہیں۔ اس کے بعد اب سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ حقیقت میں ایمان والے کون ہیں، مومن کون ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا ہے، اور جو جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ان کی اللہ تبارک و تعالی نے تردید کی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، قالت اور کہا، الاعراب دیہاتیوں نے، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کامیاب کرنا شروع کیا، فتوحات ہونے لگی، فتوحات کے نتیجے میں مال غنیمت حاصل ہونے لگا، اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کے احکامات آگے، صدقات کے احکامات آگے۔ اب غریبوں کو، محتاجوں کو صدقہ بھی دیا جاتا ہے، خیرات دی جاتی ہے، مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالا جاتا ہے، اس میں سے غریبوں اور محتاج اور یتیموں کا حصہ جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے۔ تو اس مال کے لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اسلام کا دعویٰ کیا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا، اوپر سے وہ مسلمان ہونا ظاہر کرتے تھے لیکن دل سے نہیں مانتے تھے، دل سے کافر تھے، ان کو منافق کہا گیا۔ تو انہی منافقوں میں سے کچھ لوگ دیہات کے رہنے والے تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قبیلہ بنو اسد کے لوگ تھے، قبیلہ بنو اسد کے لوگ تھے جو مدینہ سے کچھ دوری پر رہتے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ مدینہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، مال غنیمت میں سے حصہ دیتے ہیں، تو یہ لوگ بھی آ گئے مدینہ میں، اور آنے کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ ہم بھی مسلمان ہیں جی، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور تفسیروں کے اندر ان کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ مدینہ کے اندر آئے تو چونکہ دیہات کے رہنے والے تھے، زیادہ آداب سے واقف نہیں تھے، مدینہ کے راستوں کو انہوں نے گندگی اور غلاظت سے بھر دیا، جہاں جی چاہتا وہیں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ جاتے، گندگی کر دی انہوں نے۔ اور اس کے ساتھ ہی بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، جہاں آپ تشریف لے جاتے پیچھے پیچھے، اور کہتے ہم بھی مسلمان ہیں جی، ہمیں بھی کچھ حصہ دیا جائے، مال غنیمت میں سے، صدقات اور خیرات میں سے کچھ حصہ دیا جائے۔ اس طریقے سے جو ہے یہ آ کر مانگنے لگے اور کہنے لگے، اور اپنی طرف سے احسان بھی جتلانے لگے، کہنے لگے کہ ہم تو ویسے ہی مسلمان ہو گئے، خود آ کر مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کو کتنے قبیلوں کے ساتھ جنگیں کرنی پڑی، جنگوں کے بعد پھر وہ مسلمان ہوئے، لیکن ہمارے ساتھ کوئی جنگ بھی نہیں کرنی پڑی، ہم خود ہی آ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلانے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور ان آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب، دیہاتیوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لے آئے، قل آپ کہہ دیجئے، لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا لیکن تم کہو اسلمنا ہم نے فرما برداری اختیار کر لی، ہم ظاہر میں مسلمان ہوئے ہیں، ظاہر میں ہم نے مان لیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ولما حالانکہ ابھی تک، لما يدخل حالانکہ ابھی تک داخل نہیں ہوا، الایمان ایمان، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، حالانکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، دل سے آدمی مان لے، تسلیم کر لے، اور پھر ظاہری طور پر اعمال کے اندر جٹ جائے، اعمال میں لگ جائے،
نمازیں پڑھنے لگ جائے اور جتنے بھی احکامات آ جائیں سارے احکامات کو کرنے لگ جائے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے لگے، تو وہ مومن بنتا ہے۔ خالی جو ہے زبانی طور پر دعویٰ کر دینا، اس سے آدمی مومن نہیں بنتا ہے۔ اس کے ایک ہے صورت اور ایک ہے حقیقت۔ تو یہ صورت تو ہوگی اسلام کی، لیکن حقیقت نہیں ہوگی۔ حقیقت ہے دل سے تسلیم کر لینا اور دل سے مان لینا، اور جب آدمی دل سے مان لیتا ہے، دل کے اندر ایمان کا بیج پڑ جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے پھل خود ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کے اعمال جو ہیں ان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے اعمال کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے، اور پھر اس سے ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ مومن ہے۔ اور اگر دل کے اندر بیج نہ پڑے پھر خالی صورت ہے، اور صورت سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، صورت کی کوئی طاقت قوت کچھ نہیں ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیتا ہے، شیر ہے، اس کی کھال لے لی جائے، اس کی کھال کے اندر بھوسا بھر دیا جائے اور اس کے بعد اس کو گھر کے اندر کھڑا کر دیا جائے، تو یہ ایک صورت بن گئی ہے شیر کی یا چیتے کی، ایک صورت بن گئی۔ ایک چھوٹا سا بچہ آئے گا، آ کر لات مارے گا، اس کو گرا دے گا، حالانکہ وہ شیر تھا، چیتا تھا وہاں پر کھڑا، لیکن بچے نے آ کر لات ماری اور اس کو گرا دیا۔ تو کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اگر حقیقت میں شیر ہوتا تو کوئی اس کے قریب آ سکتا ہے؟ بچہ تو کیا، بڑا آدمی بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے، بڑا آدمی بھی چیتے کے قریب نہیں آ سکتا ہے، چھوٹا بچہ کہاں آئے گا؟ لیکن پتہ ہے، معلوم ہے کہ یہ خالی صورت ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ وہ بچہ چھوٹا ہے، حقیقت چاہے چھوٹی سی ہے لیکن صورت بہت بڑی ہے، اس کے باوجود حقیقت کے مقابلے میں صورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اسلام کی صورت ہے کہ آدمی نماز پڑھنے لگ جائے اور کچھ کام کرنے لگ جائے، لیکن دل سے نہ مانے، دل سے تسلیم نہیں کرتا ہے، تو یہ صورت ہے، اور صورت حقیقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت رکھتی نہیں ہے۔ اور ایک ہے حقیقت کہ دل کے اندر ایمان اتر جائے، اس کے بعد خود بخود اعمال ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی کے اندر بدلاؤ اور تبدیلی آ جاتی ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلا انقلاب جو اس امت کے اندر آیا وہ یہ ہے کہ صورت نے حقیقت کی جگہ لے لی، صورت نے حقیقت کی جگہ لے لی۔ کیا کہنا چاہتے ہیں حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے پاس بھی حقیقی ایمان نہیں رہا۔ جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، جن کا راشن کارڈ جو ہے اس میں نام مسلمانوں کا لکھا ہے، مسلمانوں کی لسٹ میں ہے، فہرست میں ہے، ان کے پاس بھی ایمان کی حقیقت نہیں رہی۔ اگر ایمان کی حقیقت ہوتی تو پھر فرماتے ہیں کہ پھر پورے طریقے سے دین کے اوپر عمل پیرا ہو جاتے، پھر کوئی بھی حکم اللہ کا نہ توڑتے، کوئی بھی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ چھوڑتے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی حقیقت دلوں سے نکل گئی ہے، اور پھر صورت ہمارے پاس ہے، اور قرآن اللہ کا یہ کلام قیامت تک رہنے والا ہے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے، قیامت تک کے انسانوں کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ آج اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے پاس بھی صرف صورت ہی نظر آ رہی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اور حقیقت کیسے حاصل ہوگی؟ ایمان کی حقیقت حاصل ہوتی ہے قرآن کو پڑھنے سے، قرآن کو سمجھنے سے۔ قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور حقیقی معنوں میں ایمان دل کے اندر اترے گا۔ آج ہمارے پاس بھی وہی صورت ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ ہم سے ہی کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، یہ نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن نہیں ہیں۔ ایمان ابھی تک دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اگر ایمان دلوں کے اندر داخل ہو جائے پھر اس حقیقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ آج مسلمان یہ چاہتا ہے ہم امریکہ کا مقابلہ کریں، ہم برطانیہ کا مقابلہ کریں، ہم فلاں ملکوں کا جو ہے روس کا مقابلہ کریں، اس کا مقابلہ کریں۔ مقابلہ کرنے کے لیے جو ہے کہہ رہے ہیں، لیکن مقابلے کا سامان ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی کی حقیقت ہے، ان کے پاس جو ہے وہ اسلحہ کی حقیقت ہے اور دوسری چیزیں ان کی حقیقت ہے۔ ہمارے پاس اس کے مقابلے میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ رہ کر ایک ایمان تھا، ایمان کی حقیقت تھی، آج وہ ایمان کی حقیقت بھی ہمارے پاس نہیں رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے، کہیں پر بھی مسلمان جو ہے پسپا ہو رہا ہے۔
پیچھے ہٹ رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جو ظاہری طور پر حقیقتیں تھیں وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہیں، دنیاوی چیزیں جو مادیت تھی وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ایمان کی حقیقت تھی وہ بھی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے آج مسلمان سے کوئی ڈرتا، کوئی گھبراتا کچھ نہیں ہے۔ ایک وقت تک ہمارے آبا و اجداد کا نام تھا، ہمارے بڑوں کا نام تھا، اور یہ سب ڈرتے تھے اس وقت، یہ سارے ڈرتے تھے کہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے ہیں، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے ہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے والے ہیں، یہ حضرت خالد ابن ولید کی اولاد میں سے ہیں، ان کا نام لینے والے ہیں۔ ایک وقت تک وہ ڈرتے تھے، لیکن جب ہمارے قریب آئے ان کو پتہ چلا اوہو یہ تو کچھ بھی نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت اگر ضرورت ہے امت کے اندر تو وہ ایمان کی حقیقت کو دل کے اندر داخل کرنے کی ہے، کہ ایمان کی حقیقت ہمارے پاس آ جائے۔ جب ایمان کی حقیقت ہمارے پاس آ جائے گی پھر کوئی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات ہم سے بھی کہہ رہی ہے کہ تم ایمان کی حقیقت میں آ جاؤ اور صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو اختیار کر لو۔ جب ایمان کی حقیقت تمہارے پاس آ جائے گی پھر کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ قالت الاعراب، دیہاتیوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم نے ایمان نہیں لایا، ولکن قولوا، لیکن تم کہو، اسلمنا، ہم اسلام لے آئے۔ اسلام لانے کا مطلب کیا؟ ظاہری طور پر ہم نے اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ولما يدخل، حالانکہ ابھی تک داخل نہیں ہوا، الایمان، ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ، اور اگر تم اللہ کی اطاعت کر لو صحیح معنوں میں، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کر لو۔ اللہ کی اطاعت اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو پورے طور پر ماننا، عمل پیرا ہو جاؤ اللہ کے حکموں پر۔ پہلے ایمان کی حقیقتوں کو دل میں اتارو، اس کے بعد اللہ کے حکموں کو پورا کرنا شروع کر دو۔ اور رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا شروع کر دو۔ تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا، لا یلت، تو نہیں کمی کرے گا، کم، تمہارے لیے، من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے شیئن، کچھ بھی، یعنی اللہ تمہارے لیے تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کرے گا۔ جو تم عمل کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، پورا پورا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ لیکن اگر ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں اترا دل کے اندر، پھر چاہے جتنی نمازیں پڑھو، کتنے روزے رکھو، کتنے ہی صدقہ اور خیرات کرو، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہے، کوئی وزن اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے۔ ایمان شرط ہے، جب تک ایمان نہیں ہوگا تب تک اعمال کی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہے، کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تم صحیح معنوں میں اطاعت اختیار کر لو، ایمان لے آؤ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو تم اعمال کرو گے اس اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آیت کا یہ حصہ جو ہے یہ بتلا رہا ہے کہ اگر ابھی تک تم ایمان میں کامل نہیں ہو، ایمان میں پکے نہیں ہو، ابھی تک ایمان میں کچے ہو، تو ابھی موقع ہاتھ سے گیا نہیں ہے۔ آ جاؤ اللہ کے دربار میں، تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ بخش دے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ آ جاؤ، آ کر توبہ کر لو، سچے دل سے مان لو، ابھی بھی موقع ہاتھ سے گیا نہیں ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، انما المؤمنون، اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ مومن کون ہیں۔ اوپر بتایا وہ دعویٰ کر رہے تھے اپنے ایمان لانے کا، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ پھر مومن ہیں کون؟ اب مومنوں کی تعریف کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ مومن کون ہیں۔ انما المؤمنون، بے شک مومن، الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کر لیا، اس کو اپنا حاجت روا مشکل کشا مان لیا، اس کو اپنی دعا اور پکار کا سننے والا مان لیا، اور اسی کو عبادت کا حقدار مانا۔ اس کے علاوہ نہ کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، نہ کسی کو حاجت روا سمجھتے ہیں، نہ کسی کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، نہ کسی کو سجدے کرتے ہیں، نہ کسی کی اور عبادت کرتے ہیں۔ ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لے آئے۔
ورسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر، ورسول، اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب میں نے بتایا کہ رسول کے طریقوں کو اختیار کر لیا، عبادات میں بھی اور معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاقیات میں، ہر ایک شعبے کے اندر دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا، اس کو اختیار کر لیا۔ ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا، کسی بھی چیز میں شک نہیں کیا، کچھ بھی شک انہوں نے نہیں کیا، یعنی مکمل طور پر دین کے اندر داخل ہو گئے اور ایک ایک حکم کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی آدمی کسی ایک حکم کو چھوڑ رہا ہے، اس کا مطلب ابھی اس کو یقین نہیں ہے، ابھی شک میں ہے یہ آدمی پڑا ہوا۔ ادھر سے اللہ کا منادی کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آجا نماز کے لیے، آجا کامیابی کی طرف، اور یہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں آ رہا ہے مسجد کی طرف، نہیں نماز ادا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان دل کے اندر بسا نہیں ہے، ابھی ایمان کا بیج دل کے اندر نہیں اترا ہے، ابھی اس کو شک ہے اس بات میں کہ کامیابی نماز میں ہے، ابھی یہ کامیابی سمجھ رہا ہے دکان میں، ابھی کامیابی سمجھ رہا ہے کھیتی باڑی میں، ابھی کامیابی سمجھ رہا ہے ملازمت میں، ابھی کامیابی جو ہے وہ کسی اور کام کے اندر سمجھ رہا ہے، یہ کامیابی اللہ کے حکم میں نہیں سمجھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان دل کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، نہیں اترا ہے، ابھی یہ شک کے اندر مبتلا ہے۔ ثم لم یرتابوا، ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب انہوں نے ایمان لایا، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے ذرا بھی شک نہیں کیا۔ یہ ریب سے ہے، ارتاب یرتاب ارتیابن، اس کا مادہ ریبن ہے، ریب کہا جاتا ہے معمولی سا شک، یعنی ان کو معمولی بھی شک نہیں ہے، کچھ بھی شک نہیں ہے، بالکل جنت ان کے آنکھوں کے سامنے ہے، جہنم ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جنت کے اندر لوگ عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ نافرمان جہنم کے اندر آگ کے اندر سڑ رہے ہیں، آگ کے اندر ان کو جلایا جا رہا ہے، طرح طرح سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، کسی وقت جو ہے جنت اور جہنم ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا وجود ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ تنہائی میں ہوں تب بھی سمجھتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجمع کے اندر ہوں تب بھی سمجھتے ہیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ذرا بھی اس کے اندر انہیں شک نہیں ہوتا ہے۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ذریعہ سے اور اپنی جانوں کے ذریعہ سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اپنا جان مال سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگا دیا، نہ اپنی جان کو اپنی جان سمجھتے ہیں، نہ اپنے مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں، بلکہ جان اور مال سب جو ہے سب کو قربان کر دیتے ہیں اللہ کے لیے، جہاں وقت دینے کی ضرورت پڑے وہاں وقت دیتے ہیں، جہاں جان دینے کی ضرورت پڑے وہاں جان دیتے ہیں، جہاں مال دینے کی ضرورت پڑے وہاں مال دیتے ہیں، اس میں پیچھے ہٹتے نہیں ہیں۔ اور جہاں بھی قرآن پاک میں یہ لفظ آتا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، پہلے مال کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ جان کا ذکر آتا ہے، کیونکہ مال کے خرچ کرنے کے مواقع زیادہ ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، صدقۃ الفطر بھی دینا ہے، قربانی بھی دینی ہے، مسجدوں میں بھی دینا ہے، مدرسوں کے اندر بھی دینا ہے، غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے، محتاجوں کی مدد کرنی ہے، مسافروں کی مدد کرنی ہے، اس طریقے سے مال کے خرچ کرنے کے مواقع زیادہ ہیں، اس لیے مال کا لفظ پہلے آتا ہے وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، کہ وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ذریعہ سے، وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں، أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، یہی لوگ سچے ہیں۔ یہ ہے ایمان والوں کی تعریف کہ ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر معمولی سا بھی کوئی ذرا سے بھی شک انہوں نے نہیں کیا، اور اپنی جان مال کو لے کر حاضر ہو گئے اللہ کے دربار میں، اللہ کی راہ میں حاضر ہو گئے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، قل آپ کہہ دیجئے کیا تعلمون اللہ، کیا تم بتا رہے ہو اللہ کو بدینکم، اپنے دین کے بارے میں، یہ بتا رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، بار بار آ کر دعویٰ کر رہے ہیں، جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں ہم مسلمان، جی ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہمارے ساتھ آپ کو جنگ بھی نہیں کرنی پڑی، ہم ویسے ہی آگے ہیں، اس طریقے سے بتا رہے ہیں، اللہ کو بتا رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے آسمان و زمین کی ساری چیزوں کو، وہ جانتا ہے، وہ تمہارے دلوں کی حالت کو بھی جانتا ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔
قل آپ کہہ دیجئے کیا تعلمون اللہ تم بتا رہے ہو اللہ کو یا جتلا رہے ہو اللہ کو بدینکم اپنے دین کے بارے میں، اپنے دین کے متعلق اللہ کو بتا رہے ہو، واللہ یعلم حالانکہ اللہ جانتا ہے ما فی السماوات ان تمام چیزوں کو، ان تمام باتوں کو جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور ان تمام چیزوں اور باتوں کو جو زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یمنون علیک یہ آپ پر بھی احسان جتلاتے، ایک تو اللہ کو بتا رہے ہم مسلمان ہو گئے ہیں، دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلا رہے تھے جی ہم مسلمان ہیں۔ یمنون علیکا اور یہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر، ان اسلموا کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، وہ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ وہ کہہ رہے تھے نا اگر دیہات کے لوگ قبیلہ بنو اسد کے کہ جی آپ کو ہمارے ساتھ جنگ بھی نہیں کرنی پڑی، ہم خود ہی حاضر ہو گئے ہیں، وہ جو احسان جتلا رہے تھے اس پر اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، لا تمنوا تم احسان نہ جتلاؤ علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام کا، اپنے اسلام لانے کے احسان مجھ پر نہ جتلاؤ۔ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اللہ نے تمہیں راہ ہدایت دکھائی ہے، اب تم مان لو، اگر مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بل اللہ بلکہ اللہ یمن احسان جتلاتا ہے علیکم تم پر، ان ہداکم کہ اس نے تم کو ہدایت دے دی، یعنی راہ ہدایت بتلا دی، للایمان ایمان کا راستہ اس نے تم کو بتا دیا، ایمان کی طرف اس نے تمہاری رہنمائی کر دی۔ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، تمہارے دلوں میں ایمان اتر چکا، حالانکہ اترا نہیں ہے لیکن اگر تم مان لو، فرض کر لو کہ اگر تم سچے ہو کہ تمہارے دلوں میں ایمان اتر چکا ہے تو پھر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے ہدایت کا انتظام کیا، اس نے اپنے آخری پیغمبر کو مبعوث کیا تمہاری ہدایت کے لیے، اور پیغمبر آ کر دن رات تمہیں سمجھانے کے اندر لگا ہوا ہے، تمہیں اللہ کا تعارف، تمہارے سامنے اللہ کا تعارف کر رہا ہے، تو یہ اللہ نے احسان کیا ہے تم پر، اللہ احسان جتلاتا ہے تم پر۔ بل اللہ بلکہ اللہ یمن اللہ احسان جتلاتا علیکم تم پر، ان ہداکم کہ اس نے تم کو ہدایت دی، للایمان ایمان کی، اس نے تم کو راستہ دکھایا، للایمان ایمان کا راستہ، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، لیکن سچے تھے نہیں، اوپر بتا دیا نا یہ سچے نہیں تھے، ابھی ایمان داخل ہوا ہی نہیں۔ بعض مفسرین نے یہاں پر یہ تفسیر بھی کی ہے کہ جب اوپر کی آیات نازل ہو گئیں تو اس کے بعد یہ لوگ پھر آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ اب ہم نے دل سے مان لیا ہے، اب ہم دل سے ایمان لے آئے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ بتایا کہ اگر تم نے دل سے مان لیا ہے تو اللہ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ بتا دی، ایمان کا راستہ اس نے تم کو بتا دیا اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں۔ ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے غیب السماوات والارض آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، واللہ بصیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ یہ آیت کا آخری ٹکڑا جو ہے ہمیں بھی یہ دعوت دے رہا ہے کہ ایمان والو صبح تم نے کر لی ہے، اب شام تک اور پھر شام سے صبح تک اور 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے وہ اس طرح گزارو کہ تم کسی کی نگرانی میں ہو، تم کوئی تمہاری نگرانی کر رہا ہے، کوئی تمہارا نگراں ہے جو تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت جو ہے تم اس کی نگاہوں کے سامنے ہو، تم اس سے اوجھل نہیں ہو سکتے ہو، تم اس سے چھپ نہیں سکتے ہو۔ تو جب تمہارا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے پھر ویسے ہی زندگی بسر کرو، کوئی نافرمانی اس کی نہ کرو، اس مالک کی فرما برداری کرو، اس کے ایک ایک حکم کو پورا کرو، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو اپناؤ، ان کو اختیار کرو، کسی بھی وقت تم اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو، ہر وقت تمہارے ہر عمل کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب کی ہمیں سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اللہ اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان کامل عطا فرمائے، اللہ تعالی برائی سے، بے دینی سے، گمراہی سے ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔